السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ چیز لازمی سنیں کہ اگر آپ نے پریویس لیکچر ہمارا نہیں سنا ہے جو کہ تھا کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کیوں پڑھے، وائی سافٹ ویئر انجینئرنگ، تو اس کو لازمی دیکھ لیں۔ ایکچولی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے۔ اس میں ہم کچھ ایڈوانٹیجز وغیرہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پڑھیں گے، پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے، کیسے دیکھیں گے ہم اس کو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایڈوانٹیجز کیا۔ یہ ایکچولی جو چیزیں ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھی تھی نا، ان میں سے بالکل وہ بڑے بڑے پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یہ امپورٹنس ہے کہ جو لارج اسکیل پروجیکٹ ہے دے نیڈ ٹو مینیج رسک۔ جو بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے رسک کو مینیج کرنا ضروری ہے۔ اب وہ جو رسک ہے وہ مینیج کیسے ہوگا، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کچھ کانسیپٹ ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے ہی ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹینڈرڈ میتھڈولوجی ہونی چاہیے، اور اسٹینڈرڈ میتھڈولوجی کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ اگر ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کانسیپٹ ہوں گی، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہی اس کی ایک اسٹینڈرڈ میتھڈولوجی بنتے ہیں۔ اب جو اسٹینڈرڈ میتھڈولوجیز کون کون سے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ لارج پروجیکٹ ریکوائر اسپیشلائزڈ اسکل۔ یہ چیز کہ آپ کے پاس جو بڑے پروجیکٹ ہے اس میں ہر ایک جگہ پہ اسپیشلائز اسکل ہونی چاہیے۔ کیا مطلب اسپیشلائز اسکل؟ جس طرح سے لیٹ سپوز ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے لیے اگر پی ایچ پی ہے تو پی ایچ پی ڈیولپر چاہیے، اگر آپ کے پاس مینجمنٹ ہے تو مینجمنٹ کا بننا چاہیے، اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز کہیں پر ایسا کام ہے جہاں ڈیزائننگ ہے تو ڈیزائنر چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندے سے پورا کام لے لو۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ہیز مینی ڈیلیوریبلس۔ اب آپ کے پاس لیٹ سپوز ٹیمز ہیں ڈفرینٹ، آپ نے ہر ایک ٹیم کو ایک ماڈیول دیا ہوا ہے، تو ہر ایک ٹیم، ایک تو یہ ہو گیا کہ ہر ایک ٹیم ایک الگ ڈیلیوریبل آپ کو دے گا ایک ماڈیول کا۔ اس کے علاوہ ڈیلیوریبل کیا ہوتے ہیں؟ لیٹ سپوز آپ میٹنگ ہوتے ہیں اس کے منٹس، اب ڈفرینٹ ٹیمز ہوں گے ان کی بھی میٹنگ پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزائن ڈاکومنٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ایز اے ڈیلیوریبل آئے گا، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ایز اے ڈیلیوریبل آئے گا، کوڈنگ ایز اے ڈیلیوریبل آئے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ ڈیولپ کریں گے اس کا جو مینول ہوگا وہ ایز اے ڈیلیوریبل آئے گا۔ تو ان ڈیلیوریبل کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کے علاوہ پروگریس اینڈ اسٹیٹس شوڈ بی ویزیبل۔ جو پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے، کتنا ہوا ہے، کہیں پہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں پہ لیٹ تو نہیں ہو رہا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی لاسٹ چیز کیا ہے کہ جو ٹیمز ہیں ان کو بھی سپرویژن اور گائیڈنس کی ضرورت ہوگی۔ تو اب ان چیزوں کو ایک ایک کر کے ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا چیز، لارج اسکیل نیڈ مینیج رسک۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ڈیولپنگ اے اسمال کلاس پروجیکٹ از ناٹ سیم ایز ڈیولپنگ لارج پروفیشنل سسٹم فار انشورنس اور بینکنگ۔ یہ کلیئر سی بات ہے کہ جو چھوٹے پروجیکٹ ہے وہ سیم نہیں ہے جیسے بڑے پروجیکٹ ہیں، کیونکہ جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا ان میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ ہیج انویسٹمنٹ شوڈ ناٹ گو انویسٹڈ۔ چھوٹے پروجیکٹ میں ایک ہی بندہ کام کروا لیں کوئی ایشو نہیں ہے، میں بھی ان کے پاس وہ سکلز ہوں گے اور وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن بڑے پروجیکٹ ہیں تو ادھر بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی، اب اس کو آپ اس طرح سے تو جانے نہیں دے سکتے نا۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اٹ از نیسیسری ٹو مینیج لارج اینڈ کمپلیکس پروجیکٹ اپروپریٹلی اینڈ سسٹمیٹکلی۔ ٹھیک ہے، تو جو بڑے اور کمپلیکس پروجیکٹ ہیں ان کو اپروپریٹ طریقے سے اور ایک سسٹمیٹک وے میں آپ نے مینیج کرنا ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ خدا نہ کرے اگر فیل ہو گیا تو رسک جو ہوگا فیلیور کو ادھر بہت ہائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، رسک آف فیلیور از ویری ہائی۔ لاسٹ پوائنٹ، ایف وی ڈو ناٹ اپلائی ٹیسٹڈ انجینئرنگ اپروچ۔ ہمیں ہر سٹیج پہ ٹیسٹڈ انجینئرنگ اپروچ اپلائی کرنا ہے، بھلے وہ آپ کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ لینی ہے، آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، جو بھی سٹیج ہے ہر ایک سٹیج میں۔ ٹھیک ہے، تو لارج اسکیل جو پروجیکٹ ہیں ان کو مینیج کرنا ضروری ہے، اور یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تھرو ہی پاسبل ہے۔ اسٹینڈرڈ میتھڈولوجی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ جو ہمارے پاس لارج پروجیکٹ ہیں نا ان کے لیے اسٹینڈرڈ اینڈ ریگولیشن مسٹ بی فالوڈ ان آرڈر ٹو کریٹ سکسیزفل انجینئرنگ سلیوشن۔ اب وہ میتھڈولوجی کیا ہونی چاہیے، وہ اسٹینڈرڈ کیا ہوں گے، وہ ریگولیشن کیا ہوں گے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں SDLC نام سے سیم چیز ڈیولپ ہوا ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔
اور in every engineering field such standards, regulation اور convention are well established. بھلے آپ سول دیکھ لو، بھلے آپ میکینیکل دیکھ لو. سول کی ایگزامپل لیٹ سپوز آپ جب گھر بناتے ہیں تو ان میں کیا ہے اسٹینڈرڈ؟ پہلے ریکوائرمنٹ لیتے ہیں، پھر اس کا نقشہ بناتے ہیں، پھر کمرہ کہاں پہ ہوگا، بنیاد کتنا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہوں گی. سیم اسٹینڈرڈ اور وہ دوسری انجینئرنگ اپروچز میں بھی ہوتے ہیں. اور یہ کیوں اسٹینڈرڈ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بہترین کوالٹی ہمارے پاس آ جائے اور ایک سکسیزفل پروجیکٹ بن سکے. تو پرپز آف دی اسٹینڈرڈ از ٹو انشور ہائی کوالٹی اینڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈ سکسیزفل پروجیکٹ. امید ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. تھرڈ پوائنٹ کہ جو لارج اسکل پروجیکٹ ریکوائر اسپیشلائز اسکل. جو ہمارے پاس لارج اسکل پروجیکٹ ہیں ان کے لیے اسپیشلائز اسکل ہونی چاہیے. 25 یا 30 سال پہلے پروگرامر کیا کرتا تھا، یہ سارے کام کرتے. کون کون سے؟ یہ دیکھ لو: ٹیکنگ ریکوائرمنٹس، ڈیزائن آف سافٹ ویئر، کوڈنگ، ڈیبگنگ، انسٹالیشن، یوزر ٹریننگ. اچھا، یہ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ پہلے ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی، ڈیبگنگ ہوتی تھی. لیکن جب ہم اسپیشلائز اسکل کی بات کریں گے تو ہمارے پاس پروجیکٹ مینیجر ہونا چاہیے، بزنس انالسٹ یا سسٹم انالسٹ ہونا چاہیے، ڈیزائنر، ڈیولپر، ایس کیو اے انجینئر، ٹیسٹ انجینئر. یہ ہر ایک سٹیپ پہ ایک الگ الگ بندہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سیم چیز اگر آپ دیکھ لو لیٹ سپوز دوسری انجینئرنگ اپروچ میں، اگر آپ ایک 60 سٹوری بلڈنگ بناتے ہیں، کیا آپ جو اس میں الیکٹریشین کا کام ہے وہ ایک سول انجینئر کو دے دیں گے کہ یہ آپ کر لیں؟ کبھی نہیں. کیونکہ 60 سٹوری بلڈنگ پہ اگر آپ یہ کام کریں گے نا تو آپ کی کافی ساری انویسٹمنٹ ایسی جا سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس میں اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، سول انجینئر ہوتا ہے، میسن الگ ہوتا ہے، الیکٹرک انجینئر الگ ہوتا ہے، پلمبر، کارپینٹر. ٹھیک ہے. تو یہ ہر ایک سٹیج پہ ایک الگ بندہ ادھر ہوتا ہے اور ان کے پاس اسپیسیفک کوالیفیکیشن اور اسکل ہوتے ہیں وچ از نیسیسری فار دا سکسیزفل پروجیکٹ. اور یہ کوئی جنرل پرپز ورکر یہ کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے. تو سیم چیز سافٹ ویئر انجینئرنگ اپروچ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو کہتا ہے کہ اسپیشلائز اسکل ہونی چاہیے. ایک پروجیکٹ میں کئی ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں. پروجیکٹ ہیز مینی ڈیلیوریبلز. جس طرح میں نے کہا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ہو سکتے ہیں، ڈیزائن، اس کے علاوہ کنسٹرکٹس مینز جو آپ کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹیسٹنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے آپ ڈیلیور کریں گے، کس طرح سے آگے آئیں گی، اس میں انجینئرنگ اپروچ کیسے آپ یوز کریں گے. دیر آر ڈفرینٹ ڈیلیوریبلس. کون کون سے ہیں؟ منٹس آف دی میٹنگ، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن، فیزیبلٹی اسٹڈی، سورس کوڈ، یوزر مینول، جو کہ ایک اسپیسیفک آرڈر میں ہوتا ہے. پہلے میٹنگ ہوتے ہیں، پھر سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ آتی ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی آتی ہے، پھر کوڈ آتا ہے، پھر یوزر مینول آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ڈیلیوریبل ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نیکسٹ فیز پہ، لیٹ سپوز میٹنگ ہو گئی، منٹ آ گئے تو ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن بنا لو. ریکوائرمنٹ فائنلائز ہو گئے، فیزیبلٹی اسٹڈی دے دو. فیزیبلٹی اسٹڈی ہو گئی، اس کی ڈیزائننگ کر دو. ڈیزائننگ ہو گئی، اس کا سورس کوڈ بنا لو. کوڈ بن گیا، اس کی ٹیسٹ کیسز نکال دو. ہو گئے، یوزر مینول نکال لو. ٹھیک ہے. پروگرس اینڈ اسٹیٹس شوڈ بی ویزیبل. آپ نے کچھ مائل سٹون رکھنے ہوں گے بیکاز مائل سٹون آر ڈیفائنڈ ان ادر انجینئرنگ ڈسپلن. ریویوز آر کیریڈ آؤٹ ایٹ دی کمپلیشن آف ایوری ڈیلیوریبلس. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک مائل سٹون کیا ہے. جب آپ سفر کرتے ہیں نا، سڑک کنارے پہ وہ پتھر لگے ہوتے ہیں کہ ٹو کراچی اتنی کلومیٹر، ٹو لاہور اتنی کلومیٹر. تو یہ مائل سٹون آپ نے مائل سٹون بنانے ہیں اور آپ نے ان کو ریویو کرنا ہے کہ کیا اب اس ڈیٹ پہ جو کام کہا گیا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کتنا ہوا ہے. اب آپ نے یہ پروگرس ریویو کرنا ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے. اینڈ ان کیس آف ڈیویشن کریکٹیو ایکشن آر ٹیکن. کہ اگر پیچھے رہ گیا تو اب کیا کرنا ہے، کیا مسئلہ کہاں پر ہے، کیا ایشو ہے، اس کے لیے کریکٹیو میئر بھی لینے ہیں پھر. سو دس ویزیبلٹی آف پروگرس از ویری امپورٹنٹ کرائٹیریا اینڈ سکسیس آف اے پروجیکٹ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا؟ ٹیم نیڈ سپرویژن اینڈ گائیڈنس. سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو ٹیم آپ کا ہے اس کو کانسٹنٹلی سپرویژن اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ٹیم نیڈ سپرویژن اینڈ گائیڈنس کیا مطلب؟ کیونکہ جب وین دے ورک دے کنٹینیولی نیڈ ٹو بی سپروائزڈ اور نیڈ اسسٹنس. لیٹ سپوز آپ کے پاس کیا ہے، کسی جگہ پر ایک بندے کو ایشو آ گیا. اب آپ نے اس کو گائیڈ کرانا ہے کہ یہ کس طرح سے اس چیز کو سولو کروانا ہے. اور لیٹ سپوز ادھر
کسی جگہ پہ اس کو ٹریننگ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے اس کو کسی طرح سے ان کو یہ ٹریننگ دلوانی ہے. اگر آپ کے پاس سپرویژن نہیں ہے نا تو آپ کوالٹی پروڈکٹ کبھی بھی نہیں نکال سکتے ہیں. سپرویژن از اسینشیل اسپیکٹ آف کوالٹی ایشورنس. صحیح ہے. ڈن بائی ڈفرینٹ پیپل ہوز رول از کیریڈ آؤٹ ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ ایٹ سائٹ ویئر بلڈنگ از بینگ کنسٹرکٹیڈ. اب یہ سول انجینئرنگ کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ کوالٹی کو ہم کیسے ایشور کرتے ہیں. اب اس کے لیے سپرویژن رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ کوالٹی خراب ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں, اس کو اس طرح سے کر دو تب یہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی ہونی چاہیے, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ کو اس قابل بناتا ہے. اب یہ چیزیں ہم نے ادھر دیکھ لیں کہ یہ اس کی ایڈوانٹیجز ہیں. ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے کیا چیز. اس سے پہلے ذرا یہ سن لو کہ باقی انجینئرنگ اپروچ میں کیا ہوتا ہے. دیکھ لو, ہم نے دیکھ لیا کہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتا ہے. پہلے لیٹ سپوز ریکوائرمنٹ آتی ہے ٹھیکیدار کے پاس, پھر اس کا نقشہ بنتا ہے, پھر اس کی بنیاد وغیرہ ڈلتی ہے, پھر کہتے ہیں ادھر کچن, ادھر یہ دیوار, ادھر وہ دیوار, پھر اس کے مطابق وہ بن جاتا ہے, پھر اس کو ٹیسٹ پہ سے پاس کیا جاتا ہے. یہ سسٹمیٹک وے ہے. تو سیم سسٹمیٹک وے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ادھر آپ کے پاس کیا ہے, ڈفرینٹ ایسی اپروچز ہیں جو کہ ایک ڈسپلنڈ وے میں ہیں, ایک خاص طریقے کے مطابق ہے, اور ہر ایک سٹیج پہ کوانٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ اتنا ہو گیا تو مینس ٹھیک ہے, یہ چیز اتنی ہو گئی تو مینس ٹھیک ہے. 60% کا مطلب کیا ہو گیا, 20% کا مطلب کیا ہو گیا. تو ایک کوانٹیفائی بھی کیا گیا ہے چیزوں کو. اب یہ سیم چیزیں ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں لانی ہے. تو IEEE کی ڈیفینیشن کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی؟ ایپلیکیشن آف اے سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائبل اپروچ. سیم سسٹمیٹک اپروچ چاہیے جس طرح باقیوں میں ہے, ڈسپلنڈ اپروچ چاہیے جیسے باقیوں میں ہے, اور کوانٹیفائبل اپروچ کس چیز کے لیے؟ ٹو دی ڈیولپمنٹ, کہ ڈیولپ کرے, آپریشن آپریٹ کرے, اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر, اور مینٹین کرے. بن گیا, اب اس چیز کو چلانا بھی ہے تو یہ آپریشن ہو گیا, پھر اگر چل گئے کوئی چینجز آ گئے تو یہ مینٹیننس ہو گیا. اب ان تین چیزوں کے لیے ہمیں ایک سسٹمیٹک, ڈسپلن اور کوانٹیفائبل اپروچ چاہیے. اور یہی چیز کیا ہے, انجینئرنگ کی اپلیکیشن ہے کس چیز کی طرف؟ سافٹ ویئر کی طرف. تو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایک سافٹ ویئر جب بناتے ہیں تو اس میں انجینئرنگ کی اپلیکیشن کیا ہو؟ سسٹمیٹک ہو, ڈسپلن ہو, اور کوانٹیفائبل ہو, تاکہ آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہو اچھی طریقے سے, آپریشنل ہو اچھی طریقے سے, اور مینٹین ہو اچھی طریقے سے. صحیح ہے. امید ہے یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ آئی ہوگی. اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے یہ ڈسپلن, کوانٹیفائبل, اور اس کے علاوہ کیا تھا ہمارے پاس سسٹمیٹک. یہ اپروچ ہے کیا؟ اس کے لیے ایک فریم ورک. کیسے اچیو کریں گے اس کو ایز اے تھرو اے فریم ورک اچیو کریں گے. اب فریم ورک کیا چیز ہے؟ یہ رولز ہیں جو آپ نے فالو کرانے ہیں, سیٹ آف رولز ٹو بی فالوڈ. یہ فریم ورک کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس فریم ورک نہیں ہے تو آپ ڈسپلنڈ, سسٹمیٹک, اور جو آپ کے پاس کوانٹیفائبل اپروچ ہے آپ اس کو کس طرح سے اچیو کریں گے پھر؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ فریم ورک ہے. اور وہ رولز کیا ہے؟ یہ وہ رولز ہیں جو ہم انشاءاللہ اڈاپٹ کریں گے, اور بلکہ ہم کیا, ہر ایک آرگنائزیشن اس کو اڈاپٹ کرے گی. تو واٹ از دی فریم ورک اینڈ وائی وی نیڈ فریم ورک؟ فریم ورک مینس سیٹ آف رولز ٹو بی فالوڈ. وہ رولز کیا ہیں؟ دوز رولز ہیو بین اڈاپٹیڈ بائی آرگنائزیشن دیٹ پروڈیوس گڈ ریزلٹ. کیونکہ آپ کو اگر گڈ ریزلٹ چاہیے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ایکسپرٹ کنورٹ دوز رولز انٹو فریم ورک. اب ان رولز کو ایکسپرٹ نے کیا فریم ورک میں کنورٹ کیا ہے, جو ہر ایک آرگنائزیشن یوز کرے گا اپنی نیڈس کے مطابق. لیٹ سپوز جب آپ ریکوائرمنٹ لیتے ہیں نا, تو ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ریکوائرمنٹ ایلیسیٹ ہوتے ہیں, مطلب ان میں آپس میں تھوڑی سی ڈسکشن, برین اسٹارمنگ وغیرہ. پھر ان ریکوائرمنٹ کو انالائز کیا جاتا ہے, پھر ان کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے, پھر بعد میں کسٹمر سے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آگے مزید دیکھیں گے پھر یہ کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہے. تو یہ ایک فریم ورک ہے, اور اس کو فالو کرنا ہوگا تبھی آپ گڈ ریزلٹ دے سکتے ہیں پروجیکٹ پہ. اینی انجینئرنگ اپروچ مسٹ بی فاؤنڈیڈ آن آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ٹو کوالٹی. اب ذرا کوالٹی کو دیکھتے جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی انجینئرنگ اپروچ جو فاؤنڈیڈ ہو آن آرگنائزیشنل کمٹمنٹ ٹو دی کوالٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹ مینس دیٹ پروڈکٹ وی پروڈیوس شوڈ بی آف ایکسیپٹیبل کوالٹی. پروڈکٹ ایسے بناؤ کہ وہ ایکسیپٹیبل کوالٹی کا بھی تو ہو.
That means that software development organization must have special focus on quality while programming the software engineering activities. اب ادھر دیکھ لو quality 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 3 دفعہ quality آیا. تو کس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ کوالٹی کی چیز آپ بناؤ. کوالٹی کی چیز کیسی آئے گی؟ جب آپ رولز کو فالو کریں گے, جب فریم ورک کو فالو کریں. وہ کیسے آئے گا؟ جب آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھیں گے. سافٹ ویئر انجینئرنگ فریم ورک اگر بالکل بیسک سے دیکھ لیں تو کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفینیشن کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا کیا ہے, کیا بنانا ہے. پھر ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپ مینز اب کس کو کیسے کریں, کس طرح سے کوڈ کر لیں, کس طرح سے ڈیزائن کر لیں. لاسٹ میں اگر بن گیا تو اس کو اب مینٹین کرنا ہے. یہ 3 بڑے بڑے اسٹیپ ہیں. لیکن اس کے اوپر جو امبریلا ایکٹیویٹیز ہیں, جو اس کی یہ چیزیں جس کے اندر ہے, وہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے پروجیکٹ کو, اس کی میئرمنٹ کرانی ہے, کنفیگریشن مینجمنٹ کروانی ہے, کوالٹی کو اشور کروانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس کی اوپر ہیں, اور یہ ڈیفینیشن ڈیولپ اور مینٹین اس کی اندر ہے. صحیح, امبریلا ایکٹیویٹیز نیچے والے ہیں, اور یہ باقی یہ امبریلا ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی نیچے ہے. اب ایک ایک اسٹیپ کو ذرا دیکھتے ہیں. ڈیفائن فیز کیا کہتا ہے؟ کیا چاہیے آپ کو. ڈیفائن فیز فوکسز آن واٹ از ریکوائرڈ. During definition phase, software development team and user attempt to identify the following question. کون سے question؟ یہ question آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. What is the need? پرابلم کیا ہے, کون سی فیچر چاہیے, انٹرفیس کیسا اسٹیبلش کریں, کوئی بجٹ یا ٹیکنیکل کنسٹرینٹ ہے, لمیٹیشن ہے, بجٹ کی لمیٹیشن, بجٹ کم ہے, کوئی آپ کے پاس ٹیکنیکل ٹیم نہیں ہے جو اس کو یوز کر سکیں, وہ بھی بتا دیں. اور آپ اس پروجیکٹ کو کب سکسیزفل کنسیڈر کریں, کب کہیں گے کہ ہاں اب ٹھیک ہے. تو اب یہ کس سٹیج پہ ڈیفائن ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن فیز پہ, جہاں پر ہم وٹ کے آنسر دیتے ہیں. نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہے, جہاں پر ہو کے آنسر دیے جاتے ہیں. اب ادھر جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ ان کویسچن کا آنسر دیتے ہیں. ہاؤ ڈیٹا بیس وڈ بی ڈیزائن, ہاؤ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر وڈ بی ڈیزائن, ہاؤ ڈیزائن ول ٹرانسلیٹ انٹو پروگرامنگ لینگویج, ہاؤ ٹیسٹنگ ول بی پرفارمڈ. ڈیزائن کیسے کریں گے, ڈیولپ کیسے کریں گے, ٹیسٹ کیسے کریں گے. اب یہ میتھڈ وائز خیر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا پروسیس آپ یوز کرتے ہیں. وہ پروسیسز ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سٹیجز کامن ہوتے ہیں: ڈیزائن, کوڈنگ اور ٹیسٹنگ. ڈیزائن مینس اس کا گرافیکل یا ٹیبولر ریپرزنٹیشن. کوڈنگ مینس پروگرامنگ. ٹیسٹنگ مینس کہ اس کو ٹیسٹ کر لو, کوئی مسئلہ ہے, ایرر ہے, اس کو انکور کر دو. صحیح. اور لاسٹ کیا ہے؟ مینٹیننس فیز. مینٹیننس فیز چینجز جو ایسوسیٹیڈ ہیں اس سے ان کو بتا دو کہ وہ ان کا کیا کریں, ان کو فوکس کر لو. وہ چینجز آتی کس وجہ سے ہیں؟ یا تو کوئی ایرر آیا ہے, ایرر کو کریکٹ کر لو, یا پلیٹ فارم ایسا ہے جس میں اڈپٹیشن کی ریکوائرڈ ہے تو وہ پلیٹ فارم اس کو دے دو, یا کوئی انہینسمنٹ آئی ہے آئی ٹی میں تو اس کے مطابق چینج کرو, یا کوئی اور ری انجینئرنگ کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چاہیے. تو اب آپ مینٹین کر لو. 3 ہو گئے, پہلے تھا وٹ, پھر ہے ہو, اور لاسٹ ہے کہ کون کون سے چینجز ہیں. صحیح. امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں. اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو لازمی کمنٹ کریں, ویڈیو کو بھی لائک کریں. تھینک یو ویری مچ. والسلام. اللہ حافظ.